السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ ہی نور نور ہے السماوات آسمانوں کا والارض اور زمین کا مثل مثال نوری ہی اس کے نور کی کمشکات روشن طاق کی طرح ہے فیہا کہ اس طاق میں مصباح ایک چراغ ہے المصباح وہ چراغ فی زجاجت ایک شیشے کی قندیل میں ہے الزجاجت وہ شیشے کی قندیل کأنہا گویا کہ وہ کوکب ایک ستارہ ہے دری جو چمکتا ہوا ہے یوقد وہ چراغ جلایا جاتا ہے من شجرت ایک درخت سے مبارکت جو بڑا ہی بابرکت ہے زیتونتن جو زیتون کا درخت ہے لا شرقیت نہ تو وہ مشرقی جانب ہے ولا غربیت اور نہ ہی وہ مغربی جانب ہے یکادو قریب ہے کہ زیتوہا اس کا تیل یضیء وہ روشن ہو جائے خود بخود ولو اور اگرچہ لم نہ تمسسہ چھوے اس کو نارن آگ نور نور علی نور نور پر نور ہے یہدی وہ ہدایت دیتا ہے اللہ اللہ لنورہ اپنے نور کی طرف من یشاء جسے وہ چاہتا ہے وَيَضْرِبُ اور وہ بیان کرتا ہے اللہ اللہ الامثال مثالیں للناس لوگوں کے لیے واللہ اور اللہ تو بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نور کی بات کی۔ نور دراصل تین قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک کہ روشن چیزوں کا نور جیسے چاند، ستارے، سورج یا پھر یہ بجلی کی لائٹ وغیرہ، ان کا نور ہے، ان کی روشنی ہے، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ ایسے نور کے بغیر انسان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ نمبر دو ہے آنکھ کا نور، جس کی غیر موجودگی میں یہ تمام کی تمام روشن چیزوں کا نور بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ سورج نکلا ہوا ہو تب بھی آنکھ کے اندھے کو کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی، چاہے بہت ساری برقی لائٹس چل رہی ہوں، لیکن اگر آنکھ میں روشنی موجود نہ ہو تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ نمبر تین ہے وحی یا علم الہی، علم دین کا نور، جس کی عدم موجودگی میں انسان ہدایت کے نور سے استفادہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دل کا منور ہونا، دل کا نور ہونا، یعنی جب دل ہی اندھا ہو جائے گا تو ایسی چیزوں کا علم نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک اندھا سورج کی روشنی میں بھی ظاہری اشیاء کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح دل کے اندھے کے لیے تعلیمات الہیہ بھی بیکار ہی ثابت ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے آنکھ کا نور بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں انسان کی پہنچ سے دور رکھی ہیں کہ اگر کوئی انسان پیدائشی طور پر نابینا ہو یا پھر جس کی اللہ تعالیٰ نے بینائی سلب کر لی ہو، تو کوئی دنیا کا انسان یہ طاقت نہیں رکھتا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب اس بات کی قوت ہی نہیں رکھتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کی بینائی، اس کے آنکھوں کے نور کو واپس لوٹا دے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ جو علم دین کا نور ہے، دل کا نور ہے، وہ بھی کوئی انسان کسی کو نہیں عطا کر سکتا۔ جو انسان خود اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو یہ نور عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں اپنے نور کی ایک مثال بیان فرمائی ہے
اب اس جو مثال بیان فرمائی ہے اس کی بھی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ یہ پوری کائنات ایک تاک کی مانند ہے، اس میں جس چراغ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے روشنی کی مثال پیش کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ باقی جو باتیں ہیں وہ اس لحاظ سے ہے کہ ایک انسان زیادہ سے زیادہ اور صاف شفاف روشنی کا جو تصور اس دور میں کر سکتا تھا وہ پیش کیا گیا ہے۔ مثلا ایک یہ ہے کہ وہ چراغ ایک تاک میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کے پھیلاؤ کا دائرہ وسیع نہیں ہے بلکہ بہت محدود حصہ میں ہوتا ہے، تاکہ طاق میں پڑی ہوئی ہر چیز بڑی واضح اور نمایاں نظر آ سکے۔ دوسرے یہ کہ اس چراغ میں جلنے والا تیل زیتون کا تیل ہے جو دوسرے تمام قسم کے تیلوں سے زیادہ اور صاف روشنی دیتا ہے، کیونکہ زیتون کے تیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ تو مشرقی طرف سے اور نہ ہی مغربی طرف سے اس پر کوئی سایہ پڑتا ہے، بلکہ وہ جب تک سورج نکلا رہتا ہے سورج کی روشنی میں ہی رہتا ہے۔ اور چونکہ وہ دوسرے جتنے بھی درخت ہوتے ہیں ان پر کبھی سایہ کبھی دھوپ، تو اس وجہ سے ان کی روشنی ان کے تیل کی روشنی اتنی لطیف نہیں ہوتی ہے، اتنی چمکدار نہیں ہوتی ہے۔ وہ درخت چمکدار ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر ہمیشہ دھوپ پڑتی رہتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اب وہ ایسے ہے کہ اس کے قریب اگر مطلب اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے، صرف قریب ہی لائی جائے نا، تو بغیر آگ کو پکڑے ہی وہ اس کو آگ لگ جائے گی۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں پیٹرول وغیرہ ہے کہ پیٹرول کو دور سے آگ کا انگارہ بھی نظر آ جائے تو اس میں آگ لگ جاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی اتنا لطیف زیتون کا تیل ہے کہ اس پر بھی آگ دور سے ہی لگ جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس چراغ کے ارد گرد نہایت صاف شفاف شیشہ یا فانوس ہے، اور ایسے فانوس سے جس قدر روشنی میں اضافہ ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ آج کے دور کی کسی بھی لالٹین سے اس کے شیشہ وغیرہ کو اتار کر سکتے ہیں۔ گویا چراغ کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے نور علی نور کی مثال دی کہ اس کو روشن کرنے والی تین چیزیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ تیل کی اعلیٰ کوالٹی ہے، دوسرا یہ کہ صاف شفاف فانوس ہے، اور تیسرا روشنی کا دائرہ بہت ہی محدود ہے۔ اس مثال کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایسی روشنی سے کائنات کی ایک ایک چیز کو منور کر رہا ہے۔ اور دوسری صورت میں چراغ اور اس کے تیل سے مراد نور بصیرت یا نور ایمان ہے، فانوس سے مراد انسان کا دل ہے جس میں یہ نور بصیرت واقع ہوتا ہے، اور طاق سے مراد اس کا جسم ہے۔ پھر جب ہدایات یا آیات الہی پہنچتی ہیں تو ایسے شخص کی بصیرت اس کو قبول کرنے کے لیے پہلے ہی بے تاب ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں نور بصیرت ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا ہوا ہے تو ایسے ہی شخص کو یہ آیات فوراً حقیقت نظر آنے لگیں گی اور ان پر وہ عمل کرنا لگے گا۔ اور جو شخص بے بصیرت ہے، جس کو نظر ہی نہیں آتا ہے، وہ کتاب و سنت کی تمام آیات چاہے اس سے کتنی ہی قریب کیوں نہ ہو، وہ نہ تو ان پر عمل کرے گا، اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ دور رہے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے یہ ہدایت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ نور سب کو ہی عطا فرمایا ہوا ہے، جس طرح آنکھ کا نور اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر شخص کو عطا کیا ہوا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو نور بصیرت بھی عطا کیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر، فطرت اسلام پر یعنی دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین چاہتے ہیں اس کو جو وہ خود ہوتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں، یعنی یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مشرک یا کافر بنا دیتے ہیں۔ تو جب انسان بڑا ہوتا ہے نا تو بڑا ہو کر انسان خود سوچے، عقل و فہم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ فطرت کبھی بھی مرتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ انسان کے دل میں وہ نور قائم ہی رہتا ہے۔ جب انسان اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ نا کہ جس بھی جسم کے حصے سے انسان
انسان کام لینا چھوڑ دے تو وہ قوت اس سے چھین لی جاتی ہے، وہ حصہ اس کا شل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس نور ہدایت کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں تو ان کا یہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہدایت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خود بھی اس سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو شخص نور ہدایت کا طالب ہی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی زبردستی کسی کو ہدایت دے۔ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک نئی بات بیان فرما رہے ہیں کہ فی بیوتن، یہ چراغ اور قندیلیں جن کی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فی بیوتن، یہ ان گھروں میں ہوتی ہیں کہ آذن اللہ، جہاں پر حکم دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان یہ کہ ترفع، وہ بلند کیے جائیں، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، اسمہ، اس کے نام کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا، یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے، لہو، اس کے لیے، فیہا، ان گھروں میں، ہر انسان تسبیح بیان کرتا ہے اس کا ان گھروں میں، بالغدوی، صبح کے وقت، والآصال، اور شام کے وقت، یعنی ان سے مراد مسجدیں ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چراغ اور قندیلیں، یہ روشنیاں، یہ نور، یہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کا نور ہے، وہاں پر اسلام کا نور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وہی دنیا میں بھیجی ہے اس کا نور ہے، یعنی وہاں پر لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے صبح و شام۔ پھر اللہ فرماتے ہیں رجال، ایسے مرد ہیں کہ لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ان کو، تجارت، کوئی تجارت، ولا بیع، اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب، کے الٹ جائیں گے، فیہ، جس میں، القلوب، دل، والابصار، اور آنکھیں، لیجزیہم، وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ جزا دے انہیں، اللہ احسنا، بہترین، اچھا، ما، ان اعمال کی جو عاملو، انہوں نے عمل کیے ہوئے ہیں، ویزیدہم، اور تاکہ وہ اللہ زیادہ دے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ، اور اللہ تو، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات بیان فرما رہے ہیں جن کے دل مسجد سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی مسجد سے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھ کر آتے ہیں تو ان کا دل دوسری نماز کے لیے بےتاب ہوتا ہے، جب بھی وہ فارغ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے دنیاوی کام ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے ہیں، نہ ہی وہ دنیا کی مصروفیت میں آ کر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ وہ ہر کام میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، خرید و فروخت کے وقت بھی جس طرح مسنون طریقے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کام سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا نفع عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی شخص اللہ کی مسجدوں میں آتا ہے، جس کا دل اللہ کی مسجدوں کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ، جس میں دل الٹ جائیں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، انسان دیکھتا ہی رہے گا، قیامت آ جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اس قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں اور دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کرتے ہیں، لیجزیہم اللہ احسن عملا، یہ سب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی ان کو بہترین سے بہترین جزا دے، ما عمل، جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے عمل کیے ہیں، ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اس کا زیادہ اجر عطا فرمائے، اور اللہ تو جسے
چاہتا ہے بغیر حساب کے جتنا چاہتا ہے اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال کسراب ایک دھوکے کی مانند ہیں، سراب کی مانند ہیں، چمکتی ہوئی ریت کی مانند ہیں، بقیعۃ کے جو چٹیل میدان میں ہو، یحسبہ گمان کرے اس کو الظمآن پیاسا، ماء پانی، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءہ وہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ تو نہیں پاتا اس کو شیئن کچھ بھی، ووجد اللہ اور وہ پاتا ہے اللہ کو، عندہ اپنے پاس، فوفاہ پھر وہ اللہ پورا پورا دیتا ہے اس کو، حسابہ اس کا حساب، واللہ اور اللہ سریع الحساب بہت جلد ہے حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بات بیان فرمائی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں جا کر صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو نور اللہ تعالیٰ نے یعنی وحی الہی بھیجی ہوئی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہوئے دنیا کے تمام کاموں میں مصروف ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہی توقع رکھتے ہیں، اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ بھی دے اور اس سے زیادہ بھی دے اپنے فضل کے ساتھ ان کے اعمال کا بدلہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کافروں کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوا ہے نا، ان کے اعمال ایک دھوکے کی مانند ہے، کسراب، سراب کی مانند ہے۔ سراب اور شراب یہ دو چیزیں ہیں، شراب کہتے ہیں پینے والی ہر چیز کو، اور سراب کہتے ہیں جو ایسی چیز ہو دور سے تو پینے والی دکھائی دے لیکن قریب جا کر وہ پینے والی نہ ہو، جیسا کہ ایک صحرا میں چٹیل میدان میں جب سورج کی روشنی پڑ رہی ہو تو ریت چمک رہی ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ پانی ہے، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ اس پانی کی طرف جو پیاسا ہوتا ہے وہ دوڑ کر جاتا ہے تاکہ وہ پانی کو پا لے، اور جب اس کے پاس جاتا ہے لم یجدہ شیئا تو اس وقت وہ اس کو کچھ بھی نہیں پاتا۔ یہ مثال کافروں کے لیے ہے کہ کافر جو دنیا میں تھوڑے بہت نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید جو وہ نیک عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ ایک سراب کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور جب وہ اس کو سمجھ کر یعنی دوڑ کر اس پانی کے پاس جائیں گے تو تب ان کو وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ وہ اللہ کو اپنے پاس پا لیتے ہیں، ان کو موت آتی ہے اور پھر ان کا پورا پورا حساب ان کو چکا دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، او کہ یہاں کظلمات اندھیروں کی مانند ہے، فی بحر جو سمندر میں ہوں، لجی جو بڑے ہی گہرے ہوں، یغشاہ ڈھانپتی ہے اس سمندر کو، موجن موج من فوقہ اس کے اوپر سے، موجن پھر ایک اور موج من فوقہ اس کے بھی اوپر سے، سحاب پھر اس کے اوپر بادل ہیں، ظلمات اندھیرے ہیں، بعضها ان کے بعض، فوق بعض بعض کے اوپر ہیں، اذا جب اخرجا وہ نکالے، یدہ اپنا ہاتھ، لم یکد نہیں قریب کہ یراہا وہ دیکھ سکے اپنے ہاتھ کو، ومن اور وہ شخص کے لم یجعل اللہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لہو جس کے لیے، نورن کوئی نور، فما تو نہیں ہے لہو اس کے لیے، من نورن کوئی بھی نور، کہیں سے بھی نور یا کوئی بھی روشنی نہیں ہے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال کافروں کی بیان فرما رہے ہیں ان کے اعمال کی، کہ اس طرح کہ جب ایک نہایت ہی گہرا سمندر ہو اور اس گہرے سمندر کو ایک گہری جھاگ کی موج نے گھیرا ہوا ہو، اور اس کے اوپر پھر ایک اور موج ہو اندھیرے کی، پھر اس کے اوپر گہرے بادل بھی ہوں جو سیاہ ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے چڑھے ہوئے ہوں، جب گٹا گٹ اندھیرے ہوں تو اتنا اندھیرا ہو کہ وہ انسان اپنے ہاتھ کو بھی باہر نکال لے اور اس کو دیکھ نہ سکے۔ بالکل اسی طرح کافر اور کافروں
کے اعمال اور منافقوں کے اعمال ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا شاید کوئی بدلہ ملنے والا ہے ان کو، حالانکہ وہ اچھے اعمال کرتے ہی نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ شراب کی مانند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ اتنے گہرے اندھیروں میں جا چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر وہ دیکھنا چاہیں تب بھی ان کو نظر ہی نہیں آتا ہے، یعنی اپنا کوئی ہاتھ نکالے اور اس کو دیکھے تو ہاتھ ہی ان کو اتنے گھٹا گھٹ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے۔ جب وہ ان اندھیروں کو ختم کریں گے، اس منافقت، ضد اور کفر کو ختم کریں گے، تبھی ان کو روشنی اور نور نظر آئے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے نور نہیں بنایا ہے، فَمَا لَهُ مِن نور، تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور نہیں بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور اور روشنی نہیں دینی ہے، ان کے لیے کبھی بھی کہیں سے بھی کوئی بھی روشنی اور نور نہیں ملے گا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔